حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جس وقت سونا ہمارے گھر میں آیا نا تو اس سے پہلے قبیلہ بنو سعد کی حالت یہ تھی کہ ہر طرف ایک خزاں کا عالم، ہر گھر میں بھوک، ہر گھر میں تنگی، ہر گھر میں رزق کی کمی، ہر گھر میں افلاس، اور ہر گھر میں جناب کھانے پینے کے لانے پڑے ہوئے تھے۔ اس حال میں سونے کو اٹھا کر مکہ سے جب قبیلہ بنو سعد میں لائی ہوں تو اللہ نے قبیلہ بنو سعد کی بھوک کو اپنی رحمت سے بھر دیا ہے۔ اللہ نے قبیلہ بنو سعد کے خزاں کو بہار میں بھر دیا ہے، اور میرے رب نے سونے کے قدم لگنے تھے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میرے رب نے بنو سعد کی بکریوں کے خشک تھنوں میں بھی دودھ بھر لیا ہے، اور اب جناب کوئی کسی سے مانگتا نہیں تھا، اور اگر مانگنے کی ضرورت بھی پڑتی تھی تو لوگ ہمارے گھر کی طرف آ جایا کرتے تھے کہ تمہاری بکریوں کے تھن تو دودھ سے خالی ہو نہیں سکتے ہیں، سونا تمہارے گھر میں رہتا ہے۔ جب سے سونا آیا ہے رحمتوں کا گہوارہ بن گیا قبیلہ بنو سعد، اور فرماتی ہیں کہ سونا جب آیا نا تو میں سونے کو اپنے گھر میں رکھتی تو میری سہیلیاں کہنے لگی اے حلیمہ ساری رات سونے کو اپنے گھر میں جب سے لائی ہے لگتا ہے اس کے گھر والوں نے بڑا مال دے دیا ہے۔ ساری رات قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر اس کو لکھا ہے، ساری رات تیرے گھر میں چراغ جلتا رہتا ہے، تو چراغ کو کیوں نہیں بجھاتی ہے؟ اے قربان جاؤں، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میری سہیلیو تم حیران ہو جاؤ گی جب میں تمہیں دکھاؤں گی وہ چراغ لے کر مصطفیٰ کے گہوارے میں آتی ہیں، حضور کا چہرہ و دکھا دکھاتی ہیں، اور فرماتی ہیں کہ دیکھو جس دن سے یہ آمنہ کا لال حلیمہ کے گھر میں آیا ہے مجھے تو کسی چراغ کو جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ضرورت ہی نہیں پڑی ہے جس دن سے یہ سونا میرے گھر میں آیا ہے۔ اور آپ کی ایک بیٹی تھی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کو اٹھا کے حضور کو بھائیوں کی طرح پیار کیا ہے۔ سرکار ابھی بچپنے میں ہیں، ابھی بنگوڑے میں ہیں، تو حضرت شیمہ کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جب وہاں پر بنو سعد کے باہر کے علاقوں میں گھر سے باہر آبادی میں ہی جب بنو سعد قبیلہ کی بچیاں اپنے اپنے ویر اٹھا کے لاتی، اپنے بھائی اٹھا کے لاتی، ایک کہتی میرا پرا بڑا سونا ہے، دوسری کہتی میرا پرا بڑا سونا ہے، تیسری کہتی نہیں میرا ویر بڑا سونا ہے۔ جب حضور جانے کائنات کو لے کر حضرت شیمہ آتی نا تو اب ساری اپنے بھائیوں کو چھپا لیتی اور کہتی کہ تو اپنے ویر کو سامنے نہ لایا کر، اور جب تیرا ویر سامنے آتا ہے ہمارے سارے بھائیوں کا حسن مان پڑ جاتا ہے، ہمارے بھائیوں میں تیرے ویر کے مقابلے کا سونا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جناب جس کا بچپن میں مقابلہ نہ ہو سکے پھر آگے چل کے اس کا مقابلہ تو کہیں نہیں ہو سکتا، اور جس کا ثانی نبیوں میں کوئی نہیں ہو سکتا اس کا ثانی اس کائنات میں عام انسانوں کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اچھا پھر آپ اٹھا کر حضور کو آپ نے پالا، وقت گزرتا چلا گیا، حضرت شیمہ سلام اللہ علیہا کی شادی جس قبیلے میں ہوئی، غزوہ کے بعد وہ قبیلے کے لوگوں کو قیدی بنا دیا گیا اور انہیں اٹھا کر سرکار کی بارگاہ کے اندر پیش کیا گیا قیدی بنا کے، اور کہا گیا کہ اب فدیہ دیں گے تو ان کو آزادی ملے گی۔ اللہ اکبر۔ ابھی فدیے کی بات چل رہی تھی کہ حضرت شیمہ اپنے قبیلے کو چھوڑ کر حضور جانے کائنات کی دہلیز پہ آتی ہیں اور صحابہ آگے پیرا لگا کے کھڑے ہیں، آپ کون ہیں؟ ہم آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جا کے محمد عربی کو بتاؤ کہ تمہارے در پہ کوئی اور نہیں آیا، تمہاری بہن آ گئی ہے جس نے اٹھا کر تمہیں بڑے نازوں سے پالا ہے۔ جب حضور جانے کائنات کو خبر ملی تو صحابہ کی نظریں تو پہلے ہی جھک گئیں، تلواریں بھی جھک گئیں کہ حضور کی بڑی بہن آ گئی ہے۔ تو آ کر سرکار کی بارگاہ میں جب پہنچی تو حضور کھڑے ہو گئے اور کہا کہ بہن آپ پیغام بھیج دیتی، میں انہیں ایسے ہی اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کر دیتا، آپ جو ہیں وہ میرے پاس چل کر کیوں آئی ہیں؟ خیر اب آپ چل کے آ گئی ہیں تو بہنیں کبھی بھائیوں کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتی ہیں، آپ جو مطالبہ لے کر آئی ہیں وہ بھی پورا کروں گا۔ اس کے علاوہ سرکار نے بہت سارا
مال اور بہت سارے تحفے جو سرکار کی ملکیت میں تھے وہ جناب شیما کو عطا کر کے روانہ کیا ہے۔ میرے دوستو یہ وہ محبوب ہے جو رحمت کائنات بن کے آیا ہے۔ یہ ابھی 7-8 سال کی عمر، پیچھے چلتے ہیں، 7-8 سال کی عمر ہے تو مکہ کے اندر قحط پڑ گیا۔ مکہ والے بڑے سیانے تھے، وہ چلتے چلتے جناب ابو طالب کے دروازے پہ آئے اور کہا کہ آپ کے گھر میں ایک سونا رہتا ہے، ہم عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اگر بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑا ہوا ہے، ذرا اس سونے کے چہرے کو آسمان کی طرف کریں، ہمارا عقیدہ ہے رب اس کے چہرے کے صدقے میں آسمان سے بارش عطا فرما دے گا۔ میرے دوستو حضرت ابو طالب نے سرکار کو اٹھایا اور صحن حرم میں لے کر آئے اور صحن حرم میں لا کر سرکار کی پشت کو کعبہ سے لگایا اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربا ایسے بارش نہیں دیتا تو اس سونے چہرے والے کے صدقے میں بارش عطا فرما دے۔ ادھر جناب ابو طالب نے عرض گزاری کی، ادھر سونے رب نے آسمان سے بارش نازل کرنا شروع کر دی۔ اس موقع پر آپ نے اشعار کہے تھے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ یہ وہ سونا ہے کہ اس کے چہرے کے صدقے میں آسمان والا رب بارش عطا فرماتا ہے، اور آنے والے وقت میں یہ یتیموں کا سہارا بھی بننے والا ہے، بیواؤں کا آسرا بھی بننے والا ہے۔ میرے دوستو یہ محبوب آیا ہے تو اندھیرے ختم ہوئے ہیں، یہ محبوب آیا ہے تو شرک ختم ہوا ہے، یہ محبوب آیا ہے تو گمراہیاں ختم ہوئی ہیں، یہ محبوب آیا ہے تو پھر ہر طرف ہریالی ہریالی آ گئی ہے، ہر طرف نور ہی نور آ گیا ہے، ہر طرف برکتیں ہی برکتیں آ گئی ہیں۔ اسی لیے تو اسی آخری بند کے ساتھ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ پنجابی والا کہتا ہے، نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، او کملی والا آ گیا، ہر تھاں سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھاں سویرا ہو گیا، تے حشر تک ہو پاک راواں سجدہ گاواں پہ گیاں، حشر تک ہو پاک راواں سجدہ گاواں بن گیاں، جنہ راواں تے میرے آقا دا پھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھاں سویرا ہو گیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔